عمران خان نے کچھ دنوں پہلے میڈیا اور اپوزیشن سے ایک بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ پاکستان کی اکانومی پر اور گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز پر تنقید کریں تو گلوبل انفلیشن کا جو اثر پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں. لیکن پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی جس میں کچھ ڈیٹا اور کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہت سے ملکوں سے زیادہ بہتر جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انگلینڈ کے باشندے جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز بنا کر اس بات کا اظہار کیا کہ کس طرح پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور ان کا بھی رہنا تھوڑا بہت مشکل ہو گیا ہے, جیسا کہ یہ صاحب کہتے ہیں. میں ابھی پیٹرول اسٹیشن پہ کھڑا ہوں. ابھی میں نے فل ٹینک فیول ڈالی, دیٹ کاسٹ می 40 پاؤنڈس, جس کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو واقعی ایکسپینسو بنتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میری ڈیلی ویجز ہے, پر ڈے میری ویجز ہے 120 پاؤنڈس. سو 120 پاؤنڈز میں اگر میں 40 پاؤنڈس کی میری پیٹرول میں چلا جاتا ہے اور باقی 80 پاؤنڈز میرے جو رہ جاتے ہیں, ان 80 پاؤنڈز میں میری پورے منتھ کی آلموسٹ گروسری آ جاتی ہے. اور انہی ویڈیوز کے سلسلے کے بعد شیم آن اوورسیز یوتھیا کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا. اگر ہم ان ایک جناب کی اگزامپل اٹھائیں جو دن کا 120 پاؤنڈ کماتے ہیں اور ٹینک ریفیول کرنے میں 40 پاؤنڈ دیتے ہیں, ان کا کمپیریزن اگر پاکستان کے اس شخص سے یا اس مزدور سے کریں جو کہ دن کے 500 روپے کماتے ہیں تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, کیونکہ ہماری جو ایوریج اور لوور انکمز ہیں صرف اس کا ہی پاکستان اور یو کے کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. 40 پاؤنڈ کا فیول شوڈ لاسٹ ہم فار ایٹ لیسٹ 2 ویکس, لیکن ایک پاکستان کے عام آدمی کے پاس دن کے اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تمام پیسے اپنے ٹینک ریفیول کرنے میں لگا دے. اور یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ پاکستان کا کمپیریزن اور ملکوں سے نہیں بلکہ اپنی پاسٹ پروگریس ہونی چاہیے. اور جہاں پر بہت سے ٹویٹر یوزرز اس کمپیریزن پر مذاق اڑاتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے مختلف انداز میں نظر آئے, وہاں پر یو کے انہی صاحب نے کچھ اس طرح سے اس کمپیریزن پر تنقید کی. پاکستان کے اندر اگر ایک بندہ ایک دن میں کام کرتا ہے تو وہ مشکل اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں کر پاتا ہے. یہاں پہ اگر میں کم سے کم آمدنی کے اوپر بھی اگر میں یہاں پہ کام کروں, میں جاب کروں, تو میں یہاں پاکستان کا 20 سے 25,000 روپیہ کماتا ہوں روزانہ. جی, 1 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں, 1 دن کی بات نہیں کر رہا. تو آپ اس کو پاکستان کی مہنگائی کے ساتھ کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں, پاکستان کی انکم کے ساتھ کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے جسے ہم کنسیڈر کرنا بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب عمران خان ہم سے یہ وعدے کر رہے تھے تو کیا ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کبھی کرونا آ کر ہٹ کرے گی؟ دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جیسے چائنا, یو کے, یو ایس, ان کو کرونا نے کافی نقصان پہنچایا ہے. تو کیا پاکستان جیسے ملک کو کرونا کا نقصان پہنچانا کیا یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے؟ لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں اپنی عوام کو ریلیف پیکیجز پرووائڈ کریں, جیسے کہ گھر کی کھانے پینے کی اشیاء, گھی, دال, آٹے پر 30% ڈسکاؤنٹ, کامیاب پاکستان پروگرام جس میں آپ کو انٹرسٹ فری لون مل سکتا ہے, کامیاب نوجوان پروگرام, ہیلتھ کارڈ, اسکالرشپ پروگرامز. تو ان سے پتہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. لیکن پھر آتے ہیں اسی عام انسان کی طرف جو کہ دن کے 500 روپے کماتا ہے. کچھ علاقوں میں, کچھ جگہوں میں ابھی بھی گھی کی پرائس انکریز ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں اور پھر ہم اپنی پیٹرول کی کاسٹ کو دیکھیں تو ایک عام آدمی جب اس دکان تک یا کسی جگہ پر جائے گا, اپنی رسائی کرے گا, تو اس پر ایک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی, اس کا پیٹرول لگے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا. اور پھر اس سب خرچے کے بعد جب وہ آگے جائے اور جا کے گھی کی پرائسز دیکھیں اور اس میں اس کو 30% ڈسکاؤنٹ نہ ملے تو یہ اس انسان کے لیے ایک پریشانی والی بات ہے. تو اس چیز کو کون ریگولیٹ کرے گا کہ یہ 30% ڈسکاؤنٹ ایک عام آدمی آسانی سے جا کر حاصل کر لے گا؟ کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنے ہی اسٹوڈیو میں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کا انٹرویو کیا تھا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ خود جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں ان کو پلاسٹک بیگز بیچنے پر روک رہے تھے, اور یہ کہا تھا کہ ان کے جتنے بھی اے سیز اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ خود جا کر یہ چیز انشور نہیں کروا سکتے کہ لوگ یا جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں وہ شاپنگ بیگز نہ بیچیں. یعنی کہ جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں
یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ایک لا بنایا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ وہ اس چیز سے بیچ کر فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ احساس رکھتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک بھلائی کریں. لیکن پھر دوسری طرف آتے ہیں اپنی ہی گورنمنٹ کی طرف. تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے آپ کو جو گلوبل مارکیٹ ہے اس سے الگ کر دیں اور اپنے ملک میں ہر چیز کی پرائس خود رکھنا شروع کر دیں؟ تو پھر اس کے رزلٹ میں ہماری سپلائی اور ڈیمانڈ کی کیا صورتحال رہے گی؟ ہماری ریسورسز کتنے عرصے تک چل پائیں گی؟ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا اقدامات لینے چاہیے ہماری اس اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے؟ لیٹ اس نو.